नाज़रीन, ईरान अमेरिका डील तकरीबन तय हो चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तेहरान में दौरे के दौरान जो कामयाबियां मिली, उसके बाद सदर ट्रंप का दौरा इस्लामाबाद भी अब यकीनी नजर आता है। इस दौरे में फील्ड मार्शल को क्या क्या कामयाबियां मिली, क्या क्या प्रॉब्लम थे जिनको उन्होंने सॉल्व कर लिया, इसकी तफसीलात तो अब साथ साथ आती रहेंगी। लेकिन ये बात तयशुदा है कि मुज़ाकरात में तातुल का सबब बनने वाली जो 2-3 अहम रुकावटें थी, उन्हें दूर कर लिया गया। ईरान का एटमी प्रोग्राम अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में एक बड़ी रुकावट था और जंगबंदी में भी रुकावट था। इसके अलावा यूरेनियम की अफजूदगी वाला मामला जो था, ये भी बहुत बड़ी एक रुकावट था। आपने हुर्मुज़ को ईरान ने जिस तरह से ब्लॉक किया और यहाँ से जहाज़ों के गुजरने की इजाज़त नहीं दी थी, इस पर भी अमेरिका को नाराज़गी थी और फिर अमेरिका ने जवाबी नाकाबंदी करके ईरान के साथ मामलात को आगे बढ़ाया। और फिर अब जो लेटेस्ट खबर, क्योंकि हर रोज एक नई खबर, हर लम्हा नई खबर आ रही है इन मुज़ाकरात के हवाले से, तो ईरान ने आपने हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया। यानी एक तरह से अमेरिका की एक बहुत बड़ी शर्त पूरी हो गई। आपने हुर्मुज़ खुलने पर दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स तेज हो गई, तेल की कीमतें कम हो गई, सोने चांदी के भाव जो है वो ज्यादा हो गए। ये पॉजिटिव चीजें हैं जो दुनिया भर की मईशत के लिए सामने आई हैं। इसके अलावा अमेरिका की ये जो शर्त है, ये पूरी उस वक्त हुई है, आपने हुर्मुज़ जिसकी ईरान ने नाकाबंदी खत्म की है, उसको तजारती मकासद के लिए मुकम्मल खोलने की इजाजत तब दी है जब लेबनान में ईरान के मुतालबे पर जंगबंदी हुई इसराइल और लेबनानी हुकूमत के दरमियान। अगरचे लेबनान की जो जंगबंदी हुई है, इस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेबनानी हुकूमत को भी, हिजबुल्लाह को भी, ईरान को भी, लेकिन ईरान ने इस जंगबंदी का जो लेबनान में हुई है, इसका खैर मकदम किया। अब आते हैं इस जानिब कि ये आपने हुर्मुज़ ईरान ने खोलने का ऐलान क्यों किया है और अमेरिका की नाकाबंदी क्या इसमें ज्यादा कारगर हुई, या फिर ईरान ने कुछ दो के असूल के तहत ये मामला जो है इसको तय करना ज्यादा मुनासिब समझा। हमें इस मकसद के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 3 दिन पीछे, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर गए। ये दौरा गैर मुतवक्के था, अचानक था, क्योंकि पिछले हफ्ते और इतवार को जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें एक रुकावट आ गई थी। रुकावट ईरान का एटमी प्रोग्राम है, जिसको ईरान किसी तौर खत्म करने के लिए तैयार नहीं। यूरेनियम अफजूदगी का जो प्रोसेस है, इसको ईरान कम करने के लिए तैयार नहीं था। अगरचे ये कहा गया कि ईरान की तरफ से ये पेशकश है कि वो कुछ महदूद अरसे के लिए, यानी तकरीबन 5 साल के लिए यूरेनियम अफजूदगी जो है उसको रोकने पर तैयार है। लेकिन अमेरिका का मुतालबा बुनियादी तौर पे ये रहा है कि यूरेनियम अफजूदगी का अमल कम से कम 20 साल के लिए ईरान को मुकम्मल तौर पर तर्क करना होगा। तो अब सवाल यह है कि क्या ईरान इस पर आमादा हो गया है? इस हवाले से बहुत बड़ी खबर है और खबर जो है वो उसमें फिर पाकिस्तान का नाम आ रहा है। ये जो यूरेनियम ईरान में मौजूद है, इसकी एक मिकदार अमेरिकी अंदाजों के मुताबिक 440 किलोग्राम, यानी तकरीबन आधा टन यूरेनियम है, जिसके बारे में अमेरिकी ये कहते हैं और आलमी इदारे की ये रिपोर्ट भी है कि ये तकरीबन 60% तक इसको अफजूदा किया गया, इनरिच्ड किया गया। अब ये हाई लेवल इनरिच नहीं है कि जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन बन सकता हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ इसका प्रोसेस थोड़ा सा अगर और बढ़ाया जाए और बड़ी महदूद मुद्दत के अंदर, तो ये 90% तक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये इतना टाइम जो है, जितने टाइम में वो यूरेनियम अफजूदगी का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, इसमें खदशा और जो जाहिर किया जाता था, अमेरिकी इस खदशे का इजहार करते थे, इसराइली और वेस्ट पूरा इस खदशे का इजहार करता था कि ईरान तकरीबन 15 से 20 न्यूक्लियर वेपन जो है इस यूरेनियम से बना सकता है। यानी वो यूरेनियम जो कि इस्फहान में इस वक्त अमेरिकी हमलों के नतीजे में और इसराइली हमलों के नतीजे में मलबे तले दबा हुआ है। अमेरिका ये चाहता है कि ये यूरेनियम ईरान जो है उसके ये पास ना रहे। सो इस यूरेनियम को अमेरिका ने कोशिश ये की कि वो यहाँ से निकाल ले, जबरी तौर पर या ईरान की मर्जी से। एक ऑपरेशन भी किया गया जिसमें पायलट्स की जो तलाश के लिए वो ज़ाहिर ऑपरेशन था, लेकिन बताया जाता है कि अमेरिकी कमांडोज इस्फहान में उतर गए थे और उन्होंने ये कोशिश की कि यूरेनियम तक पहुंचा जा सके, लेकिन ईरानी फ़ौज ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका वो यूरेनियम निकालने में नाकाम रहा। सो अमेरिका को ये पता चल गया है कि यूरेनियम निकाला नहीं जा सकता, वहाँ से अमेरिका पहुँचाया नहीं जा सकता, अमेरिकी खुद उसे इस्फहान में नाकारा नहीं बना सकते। इसके बाद एक तजवीज़ ये रही कि ये यूरेनियम ईरान खुद से
امریکہ کے حوالے کرے. اگر ایسا نہیں تو روس نے اس میں درمیان میں یہ تجویز رکھی کہ یورینیم جس سے امریکہ کو خطرہ ہے کہ ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے، روس کے حوالے یعنی ماسکو کے حوالے کر دیا جائے. تو جتنا عرصہ ایک مدت مقرر ہوگی، جتنی مدت ہوگی، اس کے دوران یہ یورینیم جو ہے یہ ماسکو میں رہے گا اور ایران کے ایٹم بم بنانے کی جو خدشات ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. لیکن امریکہ ماسکو کا یہ مطالبہ اور یہ تجویز بھی قبول کرنے پر تیار نہیں. روس کی یہ تجویز تھی کہ ایرانی یورینیم ماسکو پہنچا دیا جائے تاکہ ایران کے ایٹم بم بنانے کے جو امکانات یا خدشات یا خطرات ظاہر کیے جاتے ہیں وہ کم کیے جا سکے. لیکن امریکہ نے یہ تجویز قبول نہیں کی. یہ یورینیم ابھی تک ایران کے اندر موجود ہے. اب کچھ رپورٹس یہ ہیں اور کچھ اندازے یہ ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے. یہ بڑی خبر اور بہت بڑی خبر ہو سکتی ہے کہ اگر ایران یہ 440 کلو گرام یورینیم جو 60% تک انرچڈ ہے یہ پاکستان کے حوالے کر دے. کیا امریکہ اس پر راضی ہو جائے گا؟ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس پہ یوں نظر آتا ہے کہ ایران پاکستان پر جتنا اعتماد کر رہا ہے اور پاکستان اور ایران کے تعلقات جن بلندیوں کو چھو رہے ہیں اس پہ ایران کسی تیسرے ملک کے پاس یہ یورینیم اگر اس نے بھیجنا ہی ہے تو وہ نہ تو روس کی طرف دیکھے گا، نہ چین کی طرف دیکھے گا، نہ کسی اور ملک کی طرف دیکھے گا اور امریکہ کے حوالے تو بالکل نہیں کرے گا. بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ یورینیم پاکستان کے حوالے کر دیا جائے. اگرچہ پاکستان جو ہے اس نے NPT پر دستخط نہیں کیے لیکن اس کے باوجود پاکستان کو دنیا ایک ایٹمی طاقت کے طور پر مانتی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرا ہے دنیا نے پاکستان کو ایک ذمہ دار نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پر مانا ہے جس نے مکمل طور پر ایک ایسے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا. جب بھارت کے ساتھ اس کا کانفلکٹ بڑھا تو پاکستان نے نیوکلیئر ایشو پر بہت ہی تحمل دکھایا. پاکستان کے پاس اگرچہ اپنا انرچڈ یورینیم بہت کافی مقدار میں موجود ہے، یعنی جو عالمی رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 5.1 سے لے کے 5.3 ٹن تک افزودہ یورینیم جو ہے یہ موجود ہے. اب اس پہ اگر تقریباً ½ ٹن ایرانی یورینیم بھی آ جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعلق کیا بنے گا؟ دیکھیے، بھارت کو امریکہ نے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی. اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے نیوکلیئر پروگرام کو امریکہ نے ایکسیپٹ کر لیا، ایکنالج کر لیا. لیکن پاکستان کے معاملے میں امریکہ نے ایک امتیازی رویہ رکھا جس پر پاکستان کی شکایت بھی بنتی تھی کہ پاکستان امریکہ کا نان نیٹو الائی ہے. اس کے باوجود امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کرتا ہے. اگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ یورینیم پاکستان پہنچا دیا جاتا ہے اور پوری عالمی برادری اس پر یقین رکھتی ہے کہ پاکستان اس یورینیم کو ایران کو تو نہیں دے رہا اور اس کو جس مقصد کے لیے پاکستان میں رکھا جائے گا ویسے ہی محفوظ رہے گا اور ایران اس پر رضامند ہو جاتا ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو بڑی خبر اس پہ نکلے گی وہ یہی ہے کہ ایران نے اگر یورینیم کسی دوسرے ملک کے حوالے کرنا ہے تو وہ پاکستان ہوگا. اسی طرح سے پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی قبولیت عالمی برادری میں اور بڑھے گی. اگرچہ اس پہ ظاہر ہے کہ بھارت شور مچائے گا، واویلا کرے گا، اسرائیل بھی واویلا بچائے گا. یہ دونوں وہ ریاستیں وہ ہیں جو پاکستان کی مخالفت میں ایک ہو جاتی ہیں. اسی طرح ان دونوں ممالک کو کچھ ان کے اتحادی اس وقت پاکستان کے اندر بھی موجود ہے جو ہمارے کچھ سیاسی لوگ ہیں وہ بھی جا کے تو اسی طرح کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف شروع کرتے ہیں جس طرح کا بھارت کی طرف سے یا اسرائیل کی جانب سے کیا جاتا ہے. خیر یہ ایک الگ سے ان کے بارے میں معاملہ ہے لیکن یہ ایک اس طرح کی اطلاعات ہے اور اس طرح کی یہ رپورٹس ہے کہ ایران نے اگر اپنا افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کیا تو وہ پاکستان ہو سکتا ہے. پاکستان کو ایران کا اعتماد بھی حاصل ہے، پاکستان کو امریکہ کا اعتماد بھی حاصل ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جس طرح صدر ٹرمپ بار بار تعریف کرتے ہیں، جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی انتظامیہ اور بالخصوص صدر ٹرمپ تعریف کرتے ہیں، سعودی عرب جس طرح پاکستان پر اعتماد کر رہا ہے، یورپ کے ممالک پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. خیال یہ کیا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان آ بھی رہے ہیں،
اور 2 دن آئندہ اگلے 2 دن کے دوران یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اتوار کو یا منڈے کو یعنی پیر کے روز یہ مذاکرات بھی شروع ہو جائے اور اس میں جو بڑی خبر ہمیں سننے کو ملے، پہلی خبر تو ہم نے سن لی کہ آبنہ ہرمز کھل گئی۔ اچھا، اس آبنہ ہرمز کے دوران بھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب ابھی باقاعدہ طور پر ایران نے اس کو تجارتی مقاصد کے لیے کھولنے کا اعلان نہیں کیا تھا، تو یہاں سے صرف ایک ہی تیل بردار جہاز گزرا ہے اور وہ بھی پاکستان کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے جو اہداف ہیں ان میں مکمل طور پر کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے پاکستان پر ایک بڑی مہربانی ہے جس پر ہمیں پوری قوم کو خوش ہونا چاہیے۔ کسی شخص کو اس وقت کوئی منفی پروپیگنڈا جو ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی پالیسیوں کے حوالے سے نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ایک یاد رکھیں کہ پاکستان کے نمائندے نے سلامتی کونسل میں اسرائیل کے بارے میں جو ریمارکس دیے اور اسرائیلی ایمبیسڈر کے سامنے بیٹھے جو عاصم افتخار ہیں، انہوں نے جو گفتگو اور انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ شاید ہی اس طرح سیکیورٹی کونسل میں کسی نے سپیچ کی ہو جس طرح انہوں نے اسرائیل کی سپاکی، اس کی طرف سے نسل کشی، فلسطینیوں کو شہید کیا جانا، ایران کے اوپر بمباری اور جس طرح جارحیت اور غصب اور اسرائیل کے بارے میں جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کو بہت واضح کر دیا۔ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے پالیسی پر کسی کو، میرے خیال کے مطابق یہ وہ وقت ہے جس پر کسی کو نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت ایک اتحاد کا ہے، ایک آنگت کا ہے، اس میں اسی اتحاد کا پوری قوم کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا پاکستان آنا اس لیے اب تقریباً یقینی نظر آ رہا ہے کہ جو دو بنیادی ہرڈلز ہیں، ایک تو آبِ ہرمز والا معاملہ یہ طے ہو چکا ہے اور آبِ ہرمز کھل چکی ہے، جنگ بندی ہے لبنان کی وہ ہو چکی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان حزب اللہ سے ہتھیار واپس لینے کا ایشو جو ہے یہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اسی طرح حماس کے ساتھ امریکہ کے براہ راست مذاکرات جو ہیں یہ شروع ہو چکے ہیں۔ یہ معاملہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اگر صرف اور صرف ایران کا نیوکلیئر ایشو طے ہو جاتا ہے اور پاکستان کی مدد سے طے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ یورینیم روس نہیں، امریکہ نہیں، کسی اور ملک میں نہیں، پاکستان کی تحویل پہ دے دیا جاتا ہے ایرانی یورینیم، تو اس پر ایرانی قوم کو، ایرانی حکومت کو بھی شاید کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی خبریں ہیں۔ اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔